بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، بہت سے علماء یہ شکوہ کرتے ہیں بلکہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ناسبی کیوں کہتے ہیں۔ دیوبندی علماء بھی یہ بات کرتے ہیں، بریلوی علماء بھی یہ بات کرتے ہیں، اور بعض اہل حدیث علماء بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ناسبی کیوں کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام سے متعلق آپ کے فضائل و مناقب کا بیان جو احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، بعض قرآن کی آیتیں بھی اس پر شاہد ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کس عظمت کے مالک تھے، کس کردار کی بلندی پر یہ مرد قلندر ہے۔ اگر آپ ان حقائق کا انکار کریں گے تو پھر آپ پر یہی اعتراض ہوگا کہ آپ ناسبی ہیں، آپ مولا علی سے بغض رکھتے ہیں، چونکہ یہ حقائق تو مانے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے کسی مسئلہ کی وضاحت میں کوئی بیان دینا۔ اگر کوئی بندہ مولا علی کے نسبت سے غلط عقیدہ قائم کیے ہوئے ہیں، حدیث پیچھے بالکل صحیح ہے، قرآن کی آیت بھی بالکل درست ہے، لیکن اس آیت سے، اس حدیث سے کوئی غلط بات مولا علی کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اور کوئی عالم دین بھی اس رویے کو ناسبیت نہیں کہتا۔ جو لوگ مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، ہم ان کا رد کرتے ہیں، اور جو علماء بھی ان کا رد کرتے ہیں، کوئی ان کو ناسبی نہیں کہتا کہ آپ نے مولا علی کی شان کو گھٹا دیا، آپ مولا علی کی عظمت کو بیان نہیں کرتے۔ آرام سے بات کریں۔ مولا علی کو اللہ کہنا مولا علی کی عظمت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس عظمت کا انکار بھی کر دے تو اس پر ناسبیت کا الزام، بلکہ یہ توحید کا بیان ہے کہ ہم مولا علی کو اللہ نہیں مانتے۔ اسی طرح حسن حسین کے بارے میں بہت سی باتیں عوام میں عام ہیں۔ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت کریں، بلکہ علماء کرتے بھی ہیں، تو کوئی ناسبیت کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ یہ تو دین کی شرح و وضاحت ہے کہ اہل بیت کے بارے میں یہ بات بہت عام ہو گئی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کی وضاحت تو علماء کرتے ہیں۔ لیکن جب علماء اہل بیت کے فضائل کا انکار کریں بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، تو وہاں پر تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ بغض رکھتے ہیں، آپ کے اندر ناسبیت ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث سے شیعہ کیا نظریہ رکھتے ہیں، یہ شیعہ کی مجالس میں جا کے آپ ڈسکس کریں۔ اہل سنت کے مجمع میں، اہل سنت کے لوگوں میں آپ اس حدیث کا ہی انکار کر دیں، جیسے علامہ ابن تیمیہ نے کیا۔ یہ مولا علی کی شان ہے کہ تاجدار کائنات نے ان سے محبت کا درس دیا ہے، انہیں امت کا مولا کہا ہے، آپ اس کا صحیح نظریہ بیان کر دیں۔ تو جو بندہ بھی تشیع کی ضد میں آ کر اس حدیث کا ہی انکار کر دے، یہ حدیث حقائق کی بات کر رہی ہے، آپ اس کو کیسے من گھڑت اور ضعیف قرار دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فضائل و مناقب متفق علیہ ہیں، سب نے ان کو تسلیم کیا ہے، علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں تسلیم کیا ہے، علم حدیث کی روشنی میں تسلیم کیا ہے۔ آپ اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اس حدیث سے کوئی بندہ غلط رزلٹ نکال رہا ہے یا اس کی بدبختی ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، لیکن حدیث کا مذاق اڑانا یا اس انداز میں اس عقیدے کا رد کرنا کہ مولا علی کے فضائل و مناقب کا ہی انکار ہو جائے، یہ ناسبیت۔ تو پہلے یہ واضح ہونا چاہیے کہ مولا علی کی شان کیا ہے، حسن حسین کی شان کیا ہے، اور ہم بتا رہے ہیں۔ تاجدار کائنات کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، ہم بتا رہے ہیں۔ اس کا کوئی انکار کرے قرآن و سنت کی روشنی میں جو عظمت بیان ہو چکی ہے، محققانہ طور پر ثابت ہو چکی ہے، اس کا انکار ناسبیت ہوگا اور ادھر تاجدار کائنات سے دوری کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن آپ کی خود ساختہ عظمتوں کا انکار تو نہ ناسبیت ہے اور نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری ہے۔ تو ناسبیت ہم اس رویے کو کہتے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے متعلق فضائل و مناقب ثابت شدہ ہیں، اس کا انکار آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ وضاحت میں پہلے کر چکا، کوئی غلط رزلٹ نکال رہا ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیں۔
روایت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور آخری بات یہ بھی کر دوں کہ جو لوگ زیادہ اس بات پر زور دیتے ہیں، اس کو ہوا دیتے ہیں اور ان پر ناسبیت کا الزام بھی لگتا ہے، دنیا پاگل نہیں ہے۔ یقین کر لیں، عظمت اہل بیت پر آپ کبھی ان کے منہ سے کوئی ایک جملہ بھی نہیں سنیں گے۔ مولا علی کہنا کوئی اہل تشیع کی مقدسات ہیں یا اہل تشیع کے عقائد کا بنیادی حصہ ہے سیدنا علی کو مولا کہنا؟ وہ جس نظریے سے مولا علی کہتے ہیں اس کی تردید میں اہل سنت بہت کچھ عرض کر چکے ہیں، لیکن ان کی ضد میں سیدنا علی کو مولا نہ کہنا، ان کی ضد میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، چھوڑ دیں آپ، وہ بھی اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمات ہیں دین کے۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے، کیا یہ دین کا مسلمہ اصول نہیں ہے کہ جو رسالت میں آپ بیان فرمائے اسے ہم بجا لائیں گے؟ تو جو بھی ناسبیت کو پھیلا رہا ہے اس کی ایک ہی رٹ ہے، اہل بیت کے بارے میں اپنی رائے دینا۔ تو وہ عظمت اہل بیت پر بات کرے، پھر ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ وہ کسی خاص مسئلہ میں تشیع کو جواب دینے کے لیے اس قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن کبھی نہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، یزید کا دفاع کرنے والے، اہل شام کا دفاع کرنے والے، حسن حسین کے خلاف ہردہ سرائی کرنے والے تشیع کی طرح وہ تبرہ نہیں کرتے، لیکن ان کے انداز گفتگو سے آپ خود اندازہ لگائیں وہ حضرت حسین کی عظمت پر بیان کیوں نہیں دیتے، سیدنا حسن کی عظمت پر بیان کیوں نہیں دیتے؟ یہ ناسبیت ہے۔ تو روایتوں کا انکار جو ثابت شدہ باتیں ہیں اس پر تو ہم یہ بات کہیں گے، اور اگر آپ کا انداز یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے جو کہ میں نے وضاحت بھی کر دی، تو کوئی بندہ بھی آپ کو ناسبی نہیں کہتا، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، صحیح نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں اہل بیت کے مسئلہ میں، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ صحیح بات کو پھیلانے میں صحیح فضائل کا ہی انکار کر دیں تو اس کا ہم کیا جواب دیں؟ جو ثابت شدہ عظمتیں ہیں، ثابت شدہ فضائل ہیں، اس کا انکار، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔